سبيل الدموع سبيل مريح. دنیا کے مذہب ایک ہی ہیں، رستے بکھرے بکھرے منزل سارے دی کٹھی. یہ میں ڈوگری کا لفظ بولتا ہوں لیکن یہ ڈوگری میں نہیں ہے، یہ ہندی کا لفظ ہے. رستے انیک منزل ایک، رستے الگ الگ ہیں منزل ایک ہے، اور مختلف زبانوں میں اس کو اپنے انداز سے تعبیر کیا جاتا ہے. قرآن پاک یہ نہیں کہہ رہا ہے. قرآن پاک وحدت ادیان یعنی سارے دین ایک ہی بات بتا رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہا ہے. وحدت دین کہہ رہا ہے کہ دین ایک ہی ہے سب کا، اور پہلے دن سے لے کر آج تک ایک ہی ہے. لیکن ہوا کیا، آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ظاہر ہے انہوں نے اپنے بیٹوں کو اللہ کی توحید کی تعلیم دی تھی، لیکن جو بعد کے ادوار گزرے تو ان کے اندر شرک کے جراثیم پیدا ہوتے رہے. اس کو ہم اس طرح آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح کھل کر اللہ کی توحید کی دعوت دی، قرآن پاک نے جس طرح ان کی دعوت کو پیش کیا، اس طرح کسی دوسرے نبی کی دعوت کو پیش نہیں کیا. مگر اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے عرب کے لوگ جو اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، جو اپنے آپ کو اسماعیلی کہتے تھے، جو اپنے آپ کو حنفاء، ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت تھی حنیف، سب سے کٹ جانے والے، اللہ کے دین کے ساتھ جڑ جانے والے، اپنے آپ کو حنیف کہتے تھے، مگر 360 خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے. اور بخاری شریف کی حدیث میں نے بار بار آپ کو سنائی، جب مکہ فتح ہوا اور آپ نے اندر سے ساری مورتیاں نکالی تو 360 تو اس نوز باللہ اللہ کے گھر کو بت خانہ بنا رکھا تھا، بت تھے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت مریم، ان تینوں حضرات کے بخاری کے مطابق ان کے فوٹو بنائے ہوئے تھے دیوار پر، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ہاتھ میں ایک تیر دے رکھا تھا کہ یہ فال نکالنے کا تیر ہے. وہ فال نکالا کرتے تھے. یہ بھی شرک کا ایک طریقہ ہے فال نکالنے کا. تو وہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اپنا ملک چھوڑا عراق، جنہوں نے اپنے ملک سے ہجرت کی اللہ کی توحید کے لیے، ان کی اولاد اس کے باوجود کہ کہتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، مگر کس قدر شرک کے اندر ڈوب گئے کہ بخاری کی روایت میں تو ان کے فوٹو تھے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ نہیں، ان کے بھی باقاعدہ مجسمے تھے، ان کی بھی باقاعدہ مورتیاں بنائی گئی تھیں اور ان کی بھی پوجا ہوتی تھی. اللہ اکبر. تو قرآن کیا بتائے گا اس صورت میں؟ یہ بتائے گا کہ دین ایک ہی تھا پہلے دن سے. قرآن کوئی نیا دین نہیں بتا رہا ہے، البتہ جو اس میں لوگوں نے ملاوٹ کی تھی اس ملاوٹ کو الگ کرتا ہے اور سچے دین کو پیش کرتا ہے. اور یہ بات میں نے عرب کے لوگوں کی کہی، آپ اپنے برادران وطن سے پوچھ لیں، ان کے ہمیں یہی ملے گا. جب ان کی اصلی مذہبی کتابوں میں ویدات میں گھس جائیں گے تو معلوم ہوگا وہاں تو توحید کی دعوت تھی، لیکن پھر 33 کروڑ کہاں سے آ گئے. یہ اسی طرح لوگ اس میں ملاوٹ کرتے رہے، اور ہر مرنے والا جو نئے پیدا ہونے والے تھے ان کے لیے خدا بنتا رہا. اس طرح بڑھتے 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 کروڑوں کروڑ ہر کروڑ ہوتے چلے گئے. قرآن پاک کس لیے آیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو اصلی تعلیم بتائے کہ تمہارے باپ دادا کی یہ تعلیم ہے، یہ کوئی اپنی تعلیم نہیں ہے. یہ اس صورت میں خاص بات ہے. اس کے لیے شروع میں ہی کہا گیا کہ آپ پر یہ قرآن اس طرح اترا جس طرح پچھلے انبیاء کرام پر اترا تھا، کیونکہ پیچھے 2 صورتوں میں بلکہ 3 میں بار بار قرآن کا ذکر آ رہا تھا. تو سوال پیدا ہوا کہ یہ قرآن آپ کو کیسا ملا؟ مکہ کے کافر کہتے تھے کہ آپ اس کو خود لکھتے ہیں اور لکھ کر کے ایک مضمون پیش کرتے ہیں. آج کے غیر مسلم بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی قرآن کا بھی تو کوئی آتھر ہوگا، اس کا بھی کوئی لیکھک ہوگا، اس کا بھی کوئی مصنف ہوگا جس نے اس کو لکھا ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایسے ہی مان لیں کہ نہیں یہ ڈائریکٹ اوپر سے خدا نے بھیجا؟ اس سورت کے آخر میں بتایا جائے گا کہ اس کو اللہ ہی نے بھیجا، مگر بھیجنے کا طریقہ کیا ہے اس کو بتایا جائے گا اس سورت کے آخر میں. لیکن کمال کیا ہے،
بات شروع یہاں سے کی کہ قرآن پاک ایک خاص طریقے سے آیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی کچھ خاص صفات ہیں. اس کی ایک صفت ہے وہ عزیز ہے، وہ غالب ہے. اس کی ایک صفت ہے وہ حکیم ہے، حکمت والا ہے. اس کی ایک صفت ہے العلیم، وہ بلند و بالا ہے. اس کی ایک صفت ہے عظیم، وہ عظیم تر ہے، بہت بڑا ہے. یہ انسان اس کی حیثیت کیا ہے کہ اللہ سے باتیں کرے؟ کوئی کہے کہ ٹھیک ہے، اگر اللہ مجھے ہدایت دینا چاہتا ہے، اللہ مجھ سے آ کر کے کیوں نہیں بات کرتا ہے؟ جواب دیا اللہ نہیں بات کر سکتا ہے تم سے، تمہاری حیثیت، تم اللہ سے بات کرو. موسیٰ علیہ السلام کو شوق آ گیا، اللہ کے کلام کو سن کر کے اندر سے عشق نے جذبہ دیا. قال ربی، اے میرے پروردگار ایک جھلک دکھا دے، انظر الی، ایک جھلک تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا تو نہیں دیکھ پائے گا. کیسے دیکھے گا؟ ولیکن انظر الی الجبل، تو اس پہاڑ کو دیکھ، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ رہا تو مجھے دیکھ سکے گا. لیکن فلما تجلی ربہ للجبل، جب پروردگار کی ایک تجلی پڑی پہاڑ کے اوپر، جعلہ دکا، اس کو اس تجلی نے ریزہ ریزہ کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نہیں اللہ سے بات کر سکے، نہیں دیکھ کر بات کر سکے، دیکھ سکے. اے انسان تو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ پھر یہ قرآن کس طرح اترا ہے؟ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ بندوں کی رہنمائی کرنے کے لیے کوئی کتاب بھیجے. تو اس نے وہ کیسی کتاب بھیجی؟ اب یہ مضمون یہاں بند کر دیا، آگے نہیں بتایا. وہ بلند و بالا ہے، اس کے لیے پھر اس کی صفات آئی کہ کیسا ہے. لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کا وہ مالک ہے. اس کے ساتھ کوئی بات کرے، پوری کائنات کا خالق ہے. یوں یہ باتیں چل پڑی. اور قرآن کیوں اترا؟ اس کے لیے پھر بیچ میں کہا کہ ہم نے جس طرح پہلے پیغمبروں کو کتاب دی تھی اس طرح آپ کو بھی دی ہے. کیسے دی؟ آخر میں جا کر کے آپ کو بتایا گیا اس طرح دی ہے. اس کے طریقے کیا ہیں، کس طرح وحی آتی تھی. پھر وہاں کو بتایا گیا ما کنت تدری مل کتاب، 40 سال تک آپ تو نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے. آپ تو کتاب کا کوئی لفظ نہیں جانتے تھے. ولا تخطه بیمینک، آپ تو اپنے ہاتھ سے لکھتے نہیں تھے. اذا لارتاب المبطلون، اگر آپ لکھتے ہوتے 40 سال تک، اگر آپ کوئی کتاب کی بات کرتے ہوتے تو پھر شک کرنے والے کہتے کہ اس نے خود لکھ ڈالی ہے. مگر آج تک تو آپ نے کوئی لکھنے کی بات، کوئی کتاب کی بات نہیں کی. پھر اچانک یک بیک آپ کس طرح بیان کرنے لگ گئے. یہ اس بات کا زبردست ثبوت ہے کہ یہ آپ کی بنائی ہوئی نہیں، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب. یہ اس کا موٹا سا خلاصہ میں نے عرض کیا. بیچ میں آئے گا کہ یہ دین کیا ہے، دین والے کیسے ہونے چاہیے. اس میں دین والوں کی کچھ صفات آئیں گی. اس میں ایک صفت آئے گی، 8ویں صفت غالباً، کہ امرہم شورا بینہم، وہ جو بھی کوئی کام کرتے ہیں وہ آپس کے مشورے سے کرتے ہیں. یہ مشورہ بڑی اہم چیز ہے، یہ ایمان والوں کی صفت ہے. کوئی کام بغیر مشورے کے نہیں کرتے، اہم کام. اس وجہ سے پوری سورت کا نام ہی سورۃ الشورى، شورا، مشورہ کرنے کی سورت. مشورہ کے لیے لفظ شورا آتا ہے. بہت سارے ادارے ہیں تو پوچھا جاتا ہے وہ ان کی شورا میں کون کون لوگ ہیں، مطلب ایڈوائزری باڈی میں کون کون لوگ ہیں، کون کون ان کے ایڈوائزر ہیں، مشورہ کون دیتے ہیں، تو اسی کو شورا کہتے ہیں. اس لیے پوری سورت کا نام سورۃ الشورى، شورا. اب دیکھیے کیا انداز ہے سورت کا. حامیم عین سین قاف، یہ تو حروف مقطعات ہیں. تم کو یہ نہیں سمجھ میں آتا، تم خاک اللہ سے باتیں کرو گے اور خود جا کر کے کہو گے جی ہمیں بتا دو کون سا صحیح راستہ ہے، کون سا غلط راستہ ہے. کذالک یوحی الیک، اسی طرح، کس طرح، یہ جس طرح پچھلی 2 صورتیں اتری اس طرح یوحی الیک، آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے. اور یہ کوئی نیا طریقہ ہے. وإلی الذین من قبلک، اور ان لوگوں کی طرف بھی اسی طرح وحی کی جاتی تھی جو آپ سے پہلے تھے. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت آدم، یہ تمام انبیاء کرام. اور وہ تو چند نبیوں کا تذکرہ ہے جو عرب کی دنیا میں آئے. باقی پوری دنیا کے اندر کا ان من امت الا خلا فیہا نذیر، نہیں دنیا میں کوئی قوم گزری مگر اس میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا آیا. تو ان کے ہاں کس طرح نبی آئے، کس طرح ان کو آگاہ کیا گیا؟ فرمایا جس طرح ان کے اوپر کتابیں آئیں
اللہ کے احکام آئے، اسی طرح یہ قرآن بھی آپ کے اوپر اترا، تو سیدھا کیوں نہیں اللہ باتیں کرتا لوگوں سے؟ اللہ العزیز الحکیم، میں نے اس کو الگ کر کے پڑھا تھا کہ اس کی معنویت سمجھ میں آئے۔ اللہ وہ ہے العزیز جو غالب ہے، کس کی ہمت ہے اللہ سے بات کریں؟ لیکن غالب بے شک ہے مگر حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ اس کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ بندوں کو کسی نہ کسی طریقے سے ہدایت کے راستے کو بتایا جائے۔ کیسا بتایا گیا؟ پہلے عزیز کیسا ہے، غالب ہے، زبردست ہے۔ کیسا زبردست ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو اسی کا ہے، اسی کے قبضے میں ہے، اسی کی ملکیت میں ہے۔ ما فی السماوات وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، سارے کا سارا اللہ کا ہے۔ وہو العلی العظیم، دوسری اس کی دو صفتیں، وہ بہت بلند ہے، العظیم وہ بہت بڑا ہے۔ تیری ہمت تو اللہ سے باتیں کرے گا؟ بہت سارے مکہ کے کافر کہتے تھے اگر واقعتاً خدا ہم کو سیدھا راستہ بتانا چاہتا ہے، ہمیں کیوں نہیں ملتا راستے میں؟ کسی گلی میں مل جائے خدا اور ہمیں آ کر کے بتا دے کہ یہ راستہ ٹھیک ہے، یہ راستہ غلط ہے، تیری حیثیت تو ملے گا؟ اللہ کی شان کیا ہے، کتنا بڑا ہے؟ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، تکاد السماوات قریب ہیں کہ سارے آسمان یتفطرن پھٹ جائے، من فوقہن اپنے اوپر سے۔ کس وجہ سے پھٹ جائیں؟ فرشتوں کی تسبیح سے، ان کے ذکر سے۔ اتنی کائنات، اتنی مخلوق اس کے یہاں ہے، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ والملائکۃ یسبحون، اور فرشتے تسبیح کرتے ہیں بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ یہ میں نے کئی مرتبہ سمجھایا، تسبیح کا مطلب ہے بیان کرتے ہیں کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، اور حمد کا مطلب ہے بیان کرتے ہیں کہ ہر ایک صفت کے لائق اسی کی ذات ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی میں کوئی عیب نہ ہو مگر کسی کام کا بھی نہ ہو تو اس کو کیا کریں گے؟ نہیں سمجھے؟ وہ مولانا منیر صاحب بتاتے ہیں نا، کسی آدمی نے کہا تھا کہ رشتہ اس کو دوں گا جس میں 100 خوبیاں ہوں۔ اب ایک انجینئر ہے، ایک صفت آئی، دوسری کوئی نہیں۔ ایک ڈاکٹر ہے، ایک صفت ہے، دوسری کوئی نہیں۔ 100 خوبیاں کیسے ہیں؟ تو وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں، پھر میرا پنچھی کھڑا ہوا، اس نے کہا میرے اندر 99 صفتیں ہیں مگر ایک خرابی بھی ہے۔ اس نے کہا یار لڑکی بڈھی ہو جائے گی، کم سے کم 99 تو ہیں، اس کی وجہ سے تیرا رشتہ کر رہا ہوں، جو ایک خرابی ہے وہ میں خود دور کر دوں گا۔ اس کو پوچھا تیرے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں وہ بیان کر۔ اس نے کہا سر خوبیاں میں بعد میں گنا دوں گا، پہلے میری خرابی دور کرو۔ انہوں نے کہا خرابی کیا ہے؟ ایک تو ہوں کچھ جان تو نہیں، تجھے کسی کی من تو نہیں۔ ایک میں کچھ جانتا نہیں، دوسرے کسی کی مانتا نہیں، تو پیچھے بچائی کیا؟ نہیں۔ عیب سے بندہ پاک ہے، اس کے ساتھ میں ہونا چاہیے کہ تعریفوں کے لائق ہے۔ فرشتے بیان کرتے ہیں وہ ہر عیب سے پاک ہے، بحمدہ، اور بحمد ربہم، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ ہر ایک تعریف کے لائق ہے وہ۔ اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور جو زمین کے اندر ہیں ان کے لیے بخشش مانگتے ہیں۔ زمین میں تو کافر بھی، مشرک بھی ہیں، مومن بھی ہیں۔ پچھلی سورت کے شروع میں گزر چکا، پہلے رکوع میں کس کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں؟ بولیے۔ جو گزشتہ سورت سے پیوستہ سورت تھی، سورہ مومن، اس کے بالکل پہلے رکوع کے آخر میں گزرا کہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں بخشش کی۔ کس کے لیے کرتے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ پروردگار ان سے کوئی خطا ہو جائے، لغزش ہو جائے، ان کی لغزشوں کو معاف فرما، اور رہے اس کے نافرمان وہ جانے اور تو جانے، خود ان کو سنبھال لے۔ اللہ اکبر۔ اب تک 4 صفتیں آئی تھی، 2 صفتیں اور۔ اللہ سنو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، هو الغفور الرحیم، وہی تو بہت بخشنے والا، الرحیم بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے مغفرت کا تقاضا ہوا، اس نے فرشتوں کو بخشش کے لیے لگا دیا، اور اس کی رحمت کا تقاضا ہوا، اس نے انسانوں کی ہدایت کا انتظام کیا۔ سبحان اللہ۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، یہاں سانس توڑیے پھر آگے بات سمجھ میں آئے گی۔ اور وہ لوگ اتخذوا، جنہوں نے بنا رکھے ہیں، من دونہ، اللہ کے سوا، کون بنائے ہیں؟ اولیاء، اولیاء بنائے ہیں۔ اولیاء ولی کی جمع ہے۔ ولی کا کیا معنی؟ دوست بنا رکھے ہیں۔
اور کوئی اس کا اردو میں ترجمہ کرتا ہے رکھوالے بنا رکھے ہیں، لیکن میں آسان بات کہتا ہوں، اس کا ترجمہ کرو حاجت روا، مشکل کشا بنا رکھے۔ اللہ کے سوا دوسرے دوست بنائے ہوئے ہیں، انہی کو وہ حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ وہ جو بھی انہوں نے بنا رکھے ہیں، سنو اللہ حفیظ علیہم، ان پر اللہ تعالیٰ نگرانی کرنے والا ہے۔ جس کو اللہ نہ دینا چاہے، وہ جن کو مرضی حاجت روا مشکل کشا کہتے رہے، وہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ حفیظ علیہم، ان پر نگرانی کرنے والا ہے، دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر وہ کسی کو کچھ دے سکتے؟ کہتے نہیں جی، کوئی چھین کر بھی دے دیتا ہے، کون دے سکتا ہے؟ وما انت علیہم بوکیل، اللہ نگرانی کرنے والا ہے، تو پھر ایسے ظالموں کو ہلاک کیوں نہیں کر دیتا؟ فرمایا یہ اس کا کام نہیں ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے۔ بلکہ اے میرے پیغمبر، آپ کو بھی میں نے ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، آپ کا بھی کام صرف دعوت دینا ہے۔ آپ بات کہہ دیجئے، اس کے بعد کوئی مانے یا نہ مانے، جو عقل مند ہوگا وہ مانے گا۔ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہیں، آپ وکیل نہیں ہیں ان کے۔ وکیل کا معنی کہ سارے کام آپ کے حوالے ہو جائیں اور وہ کفر و شرک میں مبتلا ہوں اور کل آپ کو جواب دینا پڑے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، کس طرح؟ جس طرح یہ صورتیں اتری، جس طرح پچھلے پیغمبروں کی طرف وحی آئی، چونکہ اللہ تعالیٰ ایک ایک بندے سے نہیں مل سکتا ہے، اسی طرح اوحینا الیک، ہم نے وحی کر کے بھیجا آپ کی جانب قرآن عربیہ، عربی زبان میں پڑھی جانے والی یہ کتاب، بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ بالکل شروع میں تذکرہ آ گیا قرآن کا۔ کس لیے آیا ہے قرآن؟ مقصد کیا ہے اس کا؟ لتنذرا، تاکہ آپ آگاہ کریں، ڈرائیں، القری، بستیوں کی ماں کو، بستیوں کی ماں کو، مرکزی بستی کو، سینٹرل پلیس کو، آپ یہاں کے رہنے والوں کو ڈرائیں۔ تو کون ہے دنیا کی مرکزی بستی؟ اس پر بہت لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ تو دنیا کے سینٹر میں نہیں آتا ہے، لیکن یہ اعتراض کرنا ہی بیہودہ ہے۔ کیوں؟ جب مانا کہ دنیا گول ہے تو گول کو کسی جگہ بولو یہ سینٹر ہے تو چاروں طرف سے وہیں پہنچے گا نا، لیکن ہم اس کو مرکزی بستی کس لحاظ سے کہتے ہیں؟ حدیث میں ہے جب زمین بنی تو یہیں سے کائنات کو پھیلایا گیا، یہ مرکزی بستی بنی، پھر یہاں سے دنیا پھیلی، اور قیامت کے قریب بھی پھر ایمان یہاں سمٹ کر واپس آئے گا۔ القری، بستیوں کی ماں مکہ المکرمہ کو آپ آگاہ کریں، ومن حولہا، اور ان لوگوں کو جو اس کے ارد گرد ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے جب کسی چیز کو گول مانیں گے اور ایک اس کا سینٹر مان لیا تو اس کے ارد گرد کیا ہو گیا؟ پوری دنیا، پھر کوئی چیز باقی بچے گی نہیں۔ یہ قرآن پوری دنیا کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ، کس بات سے لوگوں کو آگاہ کریں؟ اور آپ آگاہ کریں لوگوں کو یوم الجمع، ایسے دن سے جس میں ان کو اکٹھا کیا جائے گا، وہ جمع کیے جانے کے دن سے جس میں سب اس کی عدالت میں جمع ہوں گے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اللہ اکبر، یہ کیسا اکٹھا ہونے کا دن ہے؟ آدمی فیل ہوتا ہے، پھر کچھ نہ کچھ موقع اس کو باقی ملتے ہیں کہ نہیں جی آپ محنت کر لو، سپلیمنٹری ایگزام دے دو، بعد میں دے دو، اگلے سال پاس کر لو، اس سے اگلے سال پاس کر لو۔ نہیں، یہ کتنا خطرناک دن ہے۔ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک طبقہ اس دن سیدھا جنت میں گیا، ایک طبقہ جہنم میں چلا گیا۔ جو جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ کے لیے، جو جہنم میں چلا گیا وہ ہمیشہ کے لیے۔ کتنا خطرناک دن ہے۔ اللہ اکبر۔ آدمی سوچے تھوڑی دیر کے لیے، اگر میرے لیے ادھر کا فیصلہ ہو گیا کیا بنے گا، کیا بچے گا پیچھے؟ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، جہنم سے اپنے کرم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، ایک بڑے سوال کا جواب، کیا اللہ تعالیٰ انسانوں کو خود کیوں نہیں مسلمان بنا دیتا؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کو بنا سکتا ہے خود بخود ہی، مطلب جس طرح فرشتے اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، انسانوں کو بھی ویسا بنا دے، سب کے سب مسلمان بن جائیں۔ جواب دیا پھر انسان کی پیدائش کا مقصد فوت ہو جائے گا، پھر تو فرشتے موجود ہیں
انسان کو تو پیدا اس لیے کیا گیا، اس کو دونوں طاقتیں دی گئیں، اس کے بعد ان کو چھوٹ دے دی۔ اب اس طریقے کو اپنا یا اس راستے کو اپنا، اگر اس کو مجبور کر کے مسلمان بنا دیا گیا، جبری طور پر بنا دیا گیا، پھر امتحان کس چیز کا رہا؟ اب کتنے بے وقوف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اسلام زبردستی پھیلا۔ بھئی ہم کہہ رہے ہیں زبردستی سے مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے، اللہ نے کسی کو زبردستی مسلمان بناتا، اور کوئی کیسے بنا سکتا ہے؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لَجَعَلَهُمْ، تو بنا دیتا ضرور بضرور ہم، ان سارے لوگوں کو امۃ واحدہ، ایک ہی جماعت بنا دیتا ہے، ایک جماعت۔ لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن وہ اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ، لیکن جس کو چاہتا ہے اس کو اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور کس کو نہیں کرتا؟ فرمایا ظالموں کو، جو خود ظلم کرتے ہیں۔ اور 7ویں پارے میں سورہ انعام میں ایک آیت ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اپنے ایمان کے ساتھ ذرا سے ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، ان کے لیے جنت ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام گھبرا گئے۔ بخاری میں حدیث موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہم میں سے ایسا آدمی کون ہے جس نے کچھ بھی ظلم نہ کیا ہو؟ کچھ نہ کچھ ظلم تو ہر بندے سے ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سورہ لقمان کی آیت کی طرف تمہارا دھیان نہیں گیا ہے؟ قرآن ظلم کس کو کہتا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، کس کو نہیں کرتا؟ والظالمون، اور ظالم لوگ ما لهم من ولی ولا نصیر، نہیں ہے ان کے لیے ولی، کوئی کار ساز، وہی ولی کی جس کی جمع اولیاء، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی کام بنانے والا۔ عام طور پر تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ولی کہتے ہیں اس کو جو زبانی کسی کی حمایت کرے، اور نصیر اس کو کہتے ہیں جو پریکٹیکل عملی طور پر کسی کی مدد کرے۔ اور ظالموں کا اس دن نہ کوئی نظریاتی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی عملی طور پر اس کی مدد کے لیے آئے گا۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا پھر بھی وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اولیاء بنائیں گے؟ ام اتخذوا، کیا بنا لیے انہوں نے من دونہ، اللہ کے علاوہ، اولیاء، حاجت روا، مشکل کشا، مددگار۔ سنو، فاللہ هو الولی، اللہ وہی تو ولی ہے۔ حقیقت یہ ہے اللہ ہی مددگار ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی کام بنانے والا ہے۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تم نے جن کو ولی بنا لیا، حاجت روا، مشکل کشا، مددگار، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو مرنے سے نہیں بچا سکے، وہ تمہاری خاک مدد کریں گے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُم فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ۔ یہ اس سورت کا پہلا رکوع مکمل ہوا ہے، اس کا یعنی پوری سورت کا نچوڑ یہ مقصد ہے اس سورت کا۔ اب اس کی دعوت دینی ہے۔ آپ کسی کے پاس جائیں گے، اللہ ایک ہے، وہ کہے گا ٹھیک ہے ایک ہے، لیکن کا مطلب کہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو کیا کریں اس کے ساتھ؟ میں جھگڑا نہیں، آپ نے اپنا کام کر دیا، اس کو دعوت دے دی، اب اس کا فیصلہ اللہ پر ڈالو، قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ، اور ہر وہ چیز اختلفتم فیہ جس میں تم نے اختلاف کیا اے انسانوں، من شیء، کسی چیز میں بھی، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا حکم اللہ کے پاس ہے۔ مطلب بہت سارے لوگ کہتے ہیں آگے ڈیبیٹ کر لیتے ہیں، ان سے پوچھو جج کون بنے گا، فیصلہ کون بنے گا، فیصلہ کون کرے گا، فیصل کون بنے گا؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی بس ہم ڈیبیٹ کریں گے، فیصلہ لوگ خود ہی سمجھ جائیں گے۔ عجیب بات ہے، لوگ پڑھے لکھے ہیں کہ آپ پڑھے لکھے ہیں؟ کہتا ہے میں پڑھا لکھا ہوں، لوگ ان پڑھ ہیں، یعنی پڑھا لکھا جج فیصلہ کرے گا، بحث کرے گا، اور ان پڑھ جج جو ہے وہ فیصلہ کرے گا۔ کیا بے وقوفی کی بات ہے! جس میں اختلاف ہو جائے اس کو اللہ کے حوالے کرو، اللہ سے اس کا فیصلہ کراؤ، اللہ فیصلہ کر چکا ہے، یہ دین سچا ہے۔ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے۔ تم بحث کر سکتے ہو، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي، وہی اللہ جو سب کا فیصلہ کرتا ہے، ربی وہی میرا رب ہے۔ ذالکم، تم سے کہتا ہوں وہی اللہ، ربی میرا رب ہے، علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کر رکھا ہے، وإلیہ انیب، اور میں اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔
فاطر السماوات والارض، آسمانوں کو اور زمین کو وہ بغیر کسی نمونے کے پیدا کرنے والا ہے. فاطر بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے، کوئی سمپل موجود نہیں تھا. السماوات سارے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض اور ساری زمین کو پیدا کر دیا. جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور کیا کیا؟ جعل اور بنایا اس نے، لکم تمہارے لیے، من انفسکم تمہاری ذات میں سے، ازواجن جوڑے. جس طرح تم انسان ہو، آدم کی اولاد ہو، تمہارے لیے بیویاں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، تمہاری جنس میں سے بنائی. اور جس طرح تمہاری بیویاں ہیں ان کے لیے مرد بھی انہی کے جوڑے بنائے. وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، اور جانوروں میں بھی اس نے جوڑے بنائے، کوئی جانور بے جوڑا نہیں ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر فرمایا مقصد کیا ہے کہ ہر چیز جوڑے والی بنائی؟ فرمایا یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ بغیر جوڑ کے ہے، باقی ہر چیز جوڑ والی ہے. یذرؤکم فیہ، وہ پھیلاتا ہے تم کو، فیہ اسی سلسلے میں، کہ اس سلسلے میں مرد اور عورت بنائے، جانوروں کے بھی مذکر اور مؤنث بنائے، اس طریقے سے پھر آگے ان کی نسل بڑھتی ہے. پھیلاتا ہے تم کو پوری کائنات میں. یہ کام اللہ کرتا ہے، بولو غیر اللہ کون سا یہ کام کر رہا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے. کیسے کہتے ہو کہ اللہ اس تک پہنچنا مشکل ہے تو ہم پتھروں کو ہی سلام کر لیں، یہ ہماری بات پہنچا دیں گے؟ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے. اللہ کے جیسی کوئی چیز ہو جائے، انسان کی اتنی سی کھوپڑی میں آ جائے، پھر وہ اللہ ہی کیا رہا. تو دل میں تو آتا ہے مگر سمجھ میں نہیں آتا. میں سمجھ گیا تیری پہچان یہی ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ سننے والا ہے، بلکہ وہی اس کا معنی، وہی تو سننے والا ہے، وہی دیکھنے والا ہے. مطلب اس کے سوا جس کو تم حاجت روا مشکل کشا مانو گے، چیخو گے، چلاؤ گے، وہ تمہاری بات کو سنے گا نہیں. تم اس کو بلاتے رہو گے میں پریشان ہوں، وہ دیکھے گا نہیں. تنہا ذات ہے اللہ کی، پوری کائنات کی بات کو سنتا بھی ہے اور پوری کائنات کو براہ راست دیکھتا بھی ہے. اللہ اکبر. ایک حدیث میں فرمایا کہ کالے پتھر کے اوپر کالی چونٹی چلتی ہے اور اس کے ٹانگ سے جو کھٹ کھٹ ہوتی ہے اس کی کھٹ کھٹ کو سنتا بھی ہے، اور اس کالی چونٹیوں کو رات کی اندھیری کی وجہ سے اس کو دیکھنے میں کوئی دشواری نہیں پیدا ہوتی، اس کو دیکھتا بھی ہے. اسی وقت میں وہ کسی کام کے لیے اللہ پکارے، اللہ کی مدد اس کو پہنچتی ہے. لہو مقالید السماوات والارض. غیر اللہ سے کیا مانگو گے؟ یہ ساری کائنات میں سمجھو ایک صندوق میں بند ہے، اس کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں. جب چابی اللہ کے پاس ہے، غیر اللہ سے مانگو گے، اس کو تو چابی نہیں ملی، وہ کہاں سے تمہیں کچھ دے سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں دے سکتے. پوری کائنات کے خزانے سمجھو صندوق میں بند ہیں، مطلب اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کے پاس اس کی چابیاں ہیں. جب تک وہ کسی کو چابی نہ دے، کون کسی کو کیا کچھ دے سکتا ہے؟ خاک دے سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی لوگ کیا پھیلاتے ہیں کہ اللہ نے کچھ نہیں دیا، بلکہ کس نے دیا؟ غیر اللہ نے دیا، پیرا دیتا. کیوں؟ میں نے کہا تھا 1,00,000 میں سے 99,999 لوگ خالی ہاتھ واپس آئے. لیکن یہ نیگیٹو مارکیٹنگ ہے، ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا. ایک آدمی کو اتفاق سے بیٹا مل گیا، پوری دنیا میں اس کی شہرت کی جاتی ہے. یہاں دیکھو فلاں ماتے نے، فلاں بابے نے دیا ہے، دیکھو اس نے. لوگ کہتے تھے نہیں پتھروں سے ملتا، ہم کو مل گیا. فرمایا کیا بے وقوفی کی بات کر رہے ہو؟ لہو مقالید السماوات، اسی کے لیے اس کے قبضے میں مقالید السماوات، آسمان کی گنجیاں ہیں، والارض، زمین کی گنجیاں ہیں. جب گنجیاں اس کے پاس ہے تو خاک کہیں سے ملے گا. یبسط الرزق لمن یشاء، تو پھر وہ کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ کیوں دیتا ہے؟ فرمایا یہ اس کی حکمت ہے. اور یہ آگے مضمون کھول کر بیان کیا جائے گا کہ یہ صرف دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے ہے. کوئی مزدور بنے، کوئی مستری بنے، کوئی بابو بنے، مکان بنانے کے لیے اگر سب کو برابر کر دیا جاتا لبغوا فی الارض، تو یہ تو زمین میں ادھم مچا دیتے. یہ اسی صورت میں مضمون آ رہا ہے آگے. اللہ اکبر. جب سارے کائنات کی چابیاں اس کے پاس ہیں، یبسط الرزق، روزی کو پھیلاتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. لیکن میں نے پیچھے بھی کہیں بتایا تھا کہ یقدر کے اصلی معنی ناپ کر دیتا ہے، تنگ نہیں دیتا. سب کو ہے، کوئی بھوکا نہیں مرتا ہے.
البتہ کسی کو کہتا ہے تو بھی کھا، تیرا بیٹا بھی کھائے، پوتا پڑپوتا تڑپوتا کھاتے جو، لیکن پھر پکڑ آئے گی میری طرف سے۔ کسی کو کہتا ہے آج کھا کل خدا، آج کھا کل خدا، ایک دن کا ملتا ہے دوسرے دن کا نہیں۔ صحابہ میں سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ یہی ذہن رکھتے تھے کہ جس کے پاس ایک وقت کی روٹی ہو اس کو دوسرے وقت کی روٹی کو بچا کر رکھنا ناجائز ہے۔ اگر کوئی بچا کر رکھتا ہے تو اس کا ایمان خطرے میں ہے، اس کا مطلب وہ اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا ہے۔ یہاں ایک بڑی زبردست بات، اللہ کے پیچھے نام آ رہے ہیں نا، سب سے پہلے کیا ہے؟ العزیز، الحکیم، العلی، العظیم، الغفور، الرحیم۔ یہ نام ولی، نصیر، یہ ایسے نام تھوڑے ہیں۔ اب اس پر غور کرو نا، یہاں اللہ کا کیا نام آیا؟ انہ بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ مطلب کس کی روزی کم کرنی ہے، کس کی زیادہ کرنی ہے، کس کو گداگر بنانا ہے، کس کو شہنشاہ بنانا ہے، کس کو گداگری سے تخت پر بٹھانا ہے اور کس کو تخت سے اتار کر کے سڑکوں پر چکر کٹوانا ہے، دھول چٹوانا ہے۔ علیم، جانتا ہے۔ جو لوگ ملازمت کرتے ہیں ان کو معلوم ہے، کبھی بندے کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے مگر اس کے کاغذ نہیں جاتے، بعض دفعہ 6 مہینہ بیچارے کو تنخواہ نہیں ملتی ہے۔ اللہ کے یہ نہیں ہے، ایک آدمی یہاں ہے، ایک لمحے میں وہ دوسرے ملک میں چلا گیا، روزی وہاں پہنچ گئی۔ اور وہ میں نے پرندے کو کہا تھا پہنچ، وہ بمبے کے سمندر میں جا کر اس کے ریت میں انڈے دیتی ہے، وہاں بھی اللہ کو معلوم ہے اب یہ وہاں پہنچ گئی ہے، روزی وہاں پہنچے گی۔ فضا میں اڑ رہی ہے، چلتے ہوئے اس کو کیڑے مل رہے ہیں، روزی وہاں پہنچ گئی۔ کشمیر میں آ کر کے اترے گی، روزی اس کی وہاں پہنچے گی۔ انہ بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ خدایا تیرا ایک بندہ مسجد میں بیٹھا بھوکا مر رہا ہے، شاید آپ کو پتہ نہیں چلا۔ اللہ اکبر، اللہ کو بتا رہے اس کو نہیں پتہ چلا؟ پوری کائنات کو، کتنی کائنات ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ بعض لوگ کہتے ہیں نا 18,000 مخلوق، یہ غیر ایمان والوں کا خیال ہے، ہمارے ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ یخلق ما لا تعلمون، وہ پیدا کرتا ہے جو تم کو پتہ ہی نہیں، تم کس مخلوق کو جانتے ہو، تمہیں تو چند چیزیں معلوم ہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق کہ جتنی مخلوق ہے اس کا چوتھا حصہ سمجھو زمین پر ہے، نہیں 40واں حصہ، اور 60% حصہ اس کا سمندر میں ہے، اور قیامت سے پہلے مخلوق ختم ہونی شروع ہو جائے گی۔ اس میں فرمایا سب سے پہلے یہ ٹڈی ختم ہوگی۔ ٹڈی سمجھتے ہیں جو یہ ناچنے والی ٹڈی نہیں، وہ جو پرندے سے تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے اور وہ ایک دم پڑتی ہے تو پورے کے پورے علاقے کے غلے کو چٹ کر جاتی ہے۔ ہم اس کو اپنی زبان میں سلیا کہتے ہیں، اب مختلف زبانوں والے سمجھو وہ کیا چیز ہے۔ یہ ٹڈی کے لیے حضرت عمر کی روایت ہے کہ سب سے پہلے یہ ختم ہوگی۔ انہوں نے دور خلافت میں 2 آدمی دوڑائے، ایک شام کی طرف اور ایک یمن کی طرف، کہا میرے لیے وہاں سے ٹڈیاں لے کر آؤ۔ شام والا خالی ہاتھ آیا، یمن والا 4-5 ٹڈیاں لے کر آیا۔ جیسے وہ ٹڈیاں واپس آئیں حضرت عمر سجدے میں گر گئے، الحمدللہ۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں ڈر گیا تھا قیامت تو نہیں آنے لگی، چونکہ حضور نے فرمایا تھا قیامت سے پہلے ٹڈی ختم ہو جائے گی، تو ابھی ہیں ٹڈیاں، اس کا مطلب کہ ابھی قیامت نہیں آئے گی، چونکہ میں کئی سال سے ٹڈیوں کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ کیا کیا مخلوق ہے، ٹڈی کو کیا روزی دینی ہے، شیر کو کیا روزی دینی ہے، مچھلی کو کیا روزی دینی ہے۔ انہ بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کی صفات پیش کر کے اب بتایا، اس نے بندوں کو زندگی گزارنے کا ایک ڈھنگ بتایا ہے، جو شروع میں کہا نا کہ قرآن اسی طرح آیا جس طرح پچھلے نبیوں کے پاس کتابیں آئی تھیں۔ تو پچھلے نبیوں کے پاس کیا کتابیں آئی تھیں؟ اس نے سب کو زندگی گزارنے کا ایک ڈھنگ بتایا۔ لیکن یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھیں، کیا زندگی گزارنے میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ایک یہ ہے کہ ہماری پریکٹیکل لائف، عملی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ عملی زندگی میں ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، سال میں روزے رکھیں، زندگی میں حج کریں وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ 2 چیزیں ہیں۔ عقیدہ تو جب سے کائنات بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک ایک ہی رہے گا۔ ایسا نہیں کہ آدم علیہ السلام نے کہا وہ ایک خدا ہے اور بعد میں کسی نے کہا انہیں 1.5 بھی چل جائے گا، نہیں، ایک ہی خدا۔ عقیدہ سب کا ایک۔ البتہ عملی زندگی کس طرح گزارنی ہے، وہ ہر دور کے لحاظ سے اس میں تھوڑی بہت تبدیلی ہوتی رہی۔
جعلنا منہا شرعۃ و منہاجا، ہر ایک کے لیے ہم نے زندگی گزارنے کا ایک خاص طریقہ بتایا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں 5 نمازیں تھیں، وہ 2 نمازیں تھیں، ہمارے دور میں 5 نمازیں ہو گئیں۔ اسی طرح پچھلی قوموں کے یہاں سال میں 1 روزہ تھا محرم 10ویں تاریخ کا، ہمارے یہاں 30 روزے ہو گئے۔ یہ تھوڑی بہت تبدیلی ہوگی زندگی گزارنے کے طریقے میں، باقی کسی چیز میں کوئی تبدیلی نہیں۔ کوئی کتاب ہو آسمانی اور وہ بولے عقیدے میں پچھلے کچھ پیغمبر ایسے بھی آئے تھے اور جنہوں نے کہا تھا کہ شرک کرنا جائز ہے، جھوٹ بولتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہاں پریکٹیکل زندگی میں کہہ سکتا ہے کہ اس دور میں 2 نمازیں تھیں، 4 تھیں یا 10 تھیں، 20 تھیں، ہو سکتا ہے ایسا، لیکن اب کون سی نماز ہے؟ اب ایک طریقہ طے ہو گیا۔ کیوں؟ انسان آہستہ آہستہ بڑا ہوا، جب بڑا ہو گیا تو جس طرح انسان جوان ہوتا ہے، پہلے ہر سال اس کے کپڑے بدلتے ہیں، لیکن جب 15 سال کا ہو گیا پھر اس کا ناپ طے ہو گیا۔ اب بچہ کہے کہ سر پچھلے سال بھی ابا جی آپ نے یہی ناپ کے کپڑے بنائے تھے، اب میں 20 سال کا ہو گیا اب بھی وہی بناتے ہیں، تو ابا جی کیا کہیں گے؟ اب آپ کا ناپ طے ہو گیا، اب آپ چھوٹے بڑے نہیں ہوں گے۔ بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام 60 گز کے تھے، اس کے بعد تم گھٹنا شروع ہوئے اور گھٹتے ہی چلے گئے، مگر کب تک چلے گئے؟ تقریباً قرآن و حدیث پر نظر رکھنے والے کہتے ہیں کہ قوم سمود تک۔ جب قوم سمود پر لوگ پہنچے تو پھر ایک خاص قد لوگوں کا طے ہو گیا، بس اتنی رہیں گے آپ۔ وہ ہمارے یہاں اکثر لوگ کہتے رہتے نا میرا جو پردادا تھا وہ اتنا لمبا تھا 20 گز کا، ارے کوئی کسی کا پردادا 20 گز کا نہیں تھا۔ 1450 سال پرانی روایتیں ہم کو سنا رہے ہیں۔ سب سے لمبے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کتنے لمبے تھے؟ عالم چنا 8 فٹ کا تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ سے زیادہ 7 فٹ یا 7.5 فٹ کے تھے، کیونکہ جب وہ گدھے پر بیٹھتے تھے ان کے پیر نیچے لگتے تھے، اس سے زیادہ کوئی لمبا نہیں تھا۔ اور ٹھیکنا بھی انسان بس اتنا، ایک قد طے ہو گیا۔ جب طے ہو گیا اب شریعت بھی قیامت تک اسی طرح رہے گی، اب بدلے گی نہیں، اسی لیے کسی نئے نبی کے آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس دور میں تبدیلیاں ہوتی تھیں، اس لیے نئے نبی آتے تھے، بتاتے تھے۔ یہ قوم سمود تک میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ ان سے پہلے قوم عاد ہے۔ قوم عاد کے لیے قرآن نے کہا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان کے جیسے تو شہروں میں پیدا ہی نہیں ہوئے، اتنے لمبے تڑنگے لوگ، انہی کا میں کہتا ہوں درختوں کو ایسے کھینچ لیتے یہ، لیکن تاریخی روایتیں ہیں، کوئی اس پر ایمان لانا ضروری نہیں۔ آپ کو بولو کہاں بخاری میں حدیث؟ بخاری میں نہیں ہے، تفسیری کتابوں میں۔ البتہ قوم سمود کا جب دور آیا اور ابھی تک ان کے مکانات اور ان کے کھنڈرات موجود ہیں، ان کے کھنڈرات دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا قد حد سے حد یہی 7 فٹ 7.5 فٹ 8 فٹ تھا، اس سے زیادہ لمبے نہیں تھے۔ عام طور پر انسان یہی 5 ساڑھے 5 6 فٹ اسی کے بیچ میں گھومتا رہتا ہے۔ اب بات پر آ جائیے کہ عقیدہ تو ایک ہی رہے گا، البتہ تھوڑے بہت احکام میں تبدیلی ہوگی، زندگی گزارنے کا ڈھنگ، لیکن کیوں انسان بدل رہا تھا۔ اب انسان کا ایک قد طے ہو گیا، اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا اور کوئی دوسرا حکم بھی نہیں آئے گا۔ کوئی کہے جی میں انگریزی نبی ہوں تو وہ خدا کا نبی نہیں ہوگا، انگریزوں کا نبی ہو سکتا ہے۔ شرع لکم من الدین، سنوا بڑی اہم آیت ہے۔ شرع، اس نے قانون مقرر کیا، لکم تمہارے لیے، من الدین، دین میں سے، اور دین کہتے ہیں عقیدوں کو، اور آگے آئے گا شرعتن، اس کے معنی قانون، یعنی وہ احکام، پریکٹیکل لائف کیسے زندگی گزارنی ہے۔ اس نے عقیدے میں تمہارے لیے مقرر کیا انہی عقیدوں کو، ما وصا بہ نوح، جس کی اس نے وصیت کی نوحً، حضرت نوح علیہ السلام کو، والذی اوحیت الیک، اور وہی جس کی ہم نے وحی کی آپ کی جانب، وما وصینا بہ ابراہیم، اور وہی عقیدہ تم کو بتایا گیا اس قرآن کے ذریعے سے، جس کا تاکیدی حکم دیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، وموسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کو، وعیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو، اور یہ کیا حکم تھا ان کو؟ ان اقیم الدین، کہ تم دین کو قائم کرو، ایک عقیدے کے اوپر سارے انسانوں کو کھڑا کرو، اور خود بھی کھڑے ہو جاؤ۔ اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو اس کو استعمال کرو، نہیں ہے تو دعوت کو پیش کرو۔ مکی تو مکی زندگی ہے، اس میں تو دعوت ہی دی جاتی تھی، اور آگے آ رہا ہے الجھو مت، مگر پیش کرو ان کو، یہ سچا دین ہے، تاکہ کل وہ قیامت کو نہ کہہ سکے کہ آپ نے ہم کو بتایا نہیں تھا۔ ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فی، اور اس میں الگ الگ فرقوں میں مت بٹو، اور دین میں
عقائد میں کبھی کوئی فرقوں میں نہیں بٹ سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے، دو دو عقیدے ہو جائیں، کچھ کہیں کہ خدا ایک ہے اور کچھ کہیں دو ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں جو قانون مقرر کیا وہ سب کے لیے ایک قانون ہے، البتہ اس کے سمجھنے میں کبھی تھوڑی بہت غلطی ہو سکتی ہے، کوئی کہے کہ نماز میں ہاتھ ادھر باندھو، کوئی کہے ذرا اوپر باندھ لو، کوئی مسئلہ نہیں، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس کی وجہ سے پارٹی نہیں بنتی ہے، کوئی کسی کو گمراہ نہیں کہہ سکتا ہے، اور اگر کہتا ہے تو پکا دجال ہے، پکا گمراہ ہے، اس کو نہیں کہہ سکتا ہے بھائی ٹھیک ہے تو صحابہ میں بھی تھا، کوئی اتنا بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے، وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، مثلا کوئی زور سے آمین کہتا ہے، کوئی آہستہ کہتا ہے، آہستہ کہنے والا اپنے دلائل پیش کرتا ہے، زور والا بھی پیش کرتا ہے، دونوں سے پوچھو اگر آہستہ کہیں گے تو نماز میں کوئی خلل، کہتے کوئی نہیں، اگر کوئی کہے گا خلل آئے گا اس کا مطلب اس کے دماغ میں خلل ہے، وہ جانتا ہی نہیں اصول کو، اور اگر نہیں کہیں گے زور سے کوئی خلل کا کوئی بالکل نہیں، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آہستہ کہنا بہتر ہے، زور سے کہیں گے تب بھی نماز ہو جائے گی، وہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں، وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور مت اس میں فرقے بناؤ، کَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، یہ چیز بھاری ہے مشرکوں پر، مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، جس کی طرف تم ان کو بلاتے ہو، بہت اہم بات ہے، کیا مطلب؟ یہ بات الحمدللہ اگر آپ کو کبھی موقع ملے سورہ عنکبوت کا دوسرا رکوع پڑھیں، اس میں سمجھ میں آئے گی، ہر مشرک چلتا کہاں سے ہے؟ ہر ایک مشرک کسی دیوتا کے نام پر ایک پارٹی کھڑی کرتا ہے، فلاں پارٹی میری پارٹی، پھر اس کے اوپر وہ پارٹی کو زندہ رکھنے کے لیے محنت کرتا ہے، جب تم ایک خدا کی دعوت دیتے ہو ان پر بھاری گزرتا ہے، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ساری پارٹیاں ختم اور ایک پارٹی باقی بچی، یہی تو سورہ صاد کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے سارے خداؤں کو مار کے ایک ہی چھوڑا، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو حیرتناک بات ہے، اور میں کہہ رہا ہوں یہی وہ چیز ہے جو مشرکوں کو، جو یہودیوں کو، جو عیسائیوں کو، جو شرک پسند طبیعتوں کو بری لگتی ہے، کیا کہ آپ ساری پارٹیاں ختم کرنا چاہتے ہو؟ جناب الگ الگ پارٹیاں ہیں، الگ الگ پارٹیوں کے بینر ہیں، الگ الگ پارٹیوں کے فائدے ہیں، جب الگ الگ پارٹیاں بنیں گے، ان کے پریزیڈنٹ بنیں گے، ان کے بہت عہدیدار بنیں گے، آپ ایک ہی پارٹی بناتے ہو تو اس کا مطلب پھر ایک ہی عہدیدار ہو گیا، ایک ہی پریزیڈنٹ بنا، باقی ساری پارٹیاں ختم، یہ بھاری چیز لگتی ہے مشرکوں کو، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، بھاری لگتی ہے تو لگتی رہے، اللہ کھینچتا ہے اپنی طرف من یشاء، جس کو چاہتا ہے، اللہ یجتبی، یجتبی کے دو معنی، چن کر کے کھینچتا ہے، ایمان ایرے غیرے لتھو خیرے کو نصیب نہیں ہوتا ہے، چنتا ہے وہ، چن کر کے کسی کو ایمان نصیب کرتا ہے، سب ابو بکر و عمر و عثمان نہیں بنتے ہیں، اللہ چنتا ہے، چن کر کے یہدی الیہ یجتبی الیہ من یشاء، کھینچتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے۔ اس پر اشکال ہوا کہ اگر کسی کو نہیں کھینچا، ابو جہل نہیں کھینچا، ابو لہب نہیں کھینچا تو اس کی غلطی کیا ہے؟ فرمایا اس کی غلطی ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور اپنی طرف کھینچتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، من ينیب، جو اس کی طرف آنا چاہتا ہے۔ ابو جہل آنا ہی نہیں چاہتا تھا، دنیا بھر کے جتنے نافرمان ہیں وہ اللہ کے دین کو سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، ورنہ وہ ہم سے بڑے عقل مند ہیں، ہم سے زیادہ عقل و دانش رکھتے ہیں، ہم سے زیادہ قرآن کی تفسیر کر سکتے ہیں، مگر چلنا نہیں چاہتے ہیں۔ میں تو اس سے زیادہ آگے بڑھ کر بات کرتا ہوں، بہت سارے ہیں جو قرآن کی تفسیر کرتے ہیں مگر خود ان کو اس پر عمل نصیب نہیں ہوتا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے، کیوں؟ عمل کرنا بڑا مشکل ہے، کس کو نصیب ہوتا ہے؟ یہدی الیہ من ینیب، راستہ دکھاتا ہے اپنی طرف، من ینیب، جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی آسان ترجمہ کھینچتا ہے اپنی طرف، من ینیب، جو کھینچنا چاہتا ہے، اور جو کہ نہیں مجھے نہیں جانا ادھر، تو خدا اس کا محتاج نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، اندھیریوں میں بھٹکتے ہوئے جا، ڈبکیاں مارتا جا، کون تجھے پوچھتا ہے تیری قیمت ہی کیا ہے؟ ارے غیرے نتھو خیرے کو ایمان نہیں ملتا ہے، کس کو ملتا ہے؟ جس کو اللہ چنتا ہے، چن کر کے دیتا ہے۔ اور ایمان کے بعد ایک اور بڑی چیز ہے، وہ ہے کتاب کا علم، اس کے لیے تو بڑی بات کہی، اس کو لیے فرمایا ہم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پیچھے گزر چکا ہے، یہ 19ویں پارے میں سورت کون سی تھی بھائی؟ نام ہی نہیں چل رہا ہے سورت کا، سورہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، نہیں 22ویں پارے میں سورہ فاطر، میں نے غلط کہا نا پارا، تو آپ تلاش بھی کیسے کریں، میں ہی ایسا حافظ ہوں۔ پھر ہم نے وارث بنایا اس قرآن کو، کس کو وارث بنایا؟
ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، جن کو ہم نے چھانٹا اپنے بندوں میں سے۔ غیر کو علم نہیں ملتا ہے، ہم چھانٹتے ہیں، چھانٹ کر کچھ لوگوں کو اپنا قرآن دیتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ آئے ہائے، پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادہ فمنہم ظالم لنفسہ، پھر بڑا طبقہ وہ ہوتا ہے جن کو قرآن کا علم ملتا ہے مگر وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، وہ قرآن کو شہرت کا ذریعہ بناتے ہیں، وہ قرآن کو پیسے کمانے کا ذریعہ بناتے ہیں، وہ قرآن کو عزت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، اس کو اللہ کی کتاب سمجھ کر عمل نہیں کرتے۔ پھر دوسرا طبقہ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ایک دوسرا طبقہ ہوتا ہے جن کو کتاب نصیب ہوتی ہے، وہ درمیانے رہتے ہیں۔ درمیانے مطلب قرآن کے تقاضوں پر پورے نہیں اترتے لیکن کم سے کم اپنی زندگی تک قرآن کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہاں اس میں سے کچھ ہیں جو اللہ کے کرم سے آگے نکل جاتے ہیں۔ تو مجھے تو صرف اتنا بتانا تھا، وہاں بھی کہا کہ قرآن کا وارث کس کو بنایا جاتا ہے؟ چھانٹ کر کے۔ بڑا گندا جملہ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ مدرسوں کو ایسے بچے ملتے ہیں جو ریجیکٹڈ مال ہوتا ہے، کہیں نہیں لگتا، ان کو مدرسے میں بھیجتے ہیں۔ کبھی بھیجتے ہوں گے، آج تو ایسا نہیں ہے۔ 700 بچے ہیں آپ کے ہاں، آپ انٹرویو لے کر دیکھ لیجئے، کسی سے مقابلہ کرا لیجئے گا۔ نہیں، یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے چھانٹا ہے، مگر اب ان میں سے 3 طبقے بنیں گے۔ ایک اپنے اوپر ظلم کرنے والا، اللہ ہم کو بچائے، دوسرا وہ جو بیچ میں رہے گا، تیسرے ہیں تھوڑے سے جو آگے نکلیں گے۔ اللہ ہم کو ان میں شامل فرمائے اپنے کرم سے، اپنے احسان سے، بِإِذْنِ اللہ۔ اللہ نے خود فرمایا اللہ کے احسان سے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچتا ہے چن کر جس کو چاہتا ہے، مگر کس کو کھینچتا ہے؟ اس کی لاٹھی اندھے کی لاٹھی نہیں ہے۔ کہتے کیا ہوا؟ کہتے بس وہ بابا صاحب مار تو کسی کو رہے تھے، لاٹھی مجھے لگ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ کہا بس پھر بہار آ گئی، بے ارادہ ہی جو ان سے نگاہ ٹکرا گئی، یوں ہی زندگی میں بہار آ گئی، بس پھر تو پیسوں کی بارش لگ پڑی، رشوت کے بھی، چوری کے بھی، سب آنے لگ گئے۔ اللہ کی لاٹھی اندھی لاٹھی نہیں ہے، وہ کس کو چنتا ہے، کھینچتا ہے، مگر کس کو یہدی الیہ من ینیب، اس کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف آنا چاہتا ہے۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم، اور جتنے لوگ دین سے باہر ہیں کیا وہ صرف جہالت کی وجہ سے ہیں؟ کہا نہیں، ان کے پاس علم ہے، معلومات ہیں، وہ جانتے ہیں اللہ ایک ہے، مانتے کیوں نہیں ہیں؟ ضد کی وجہ سے۔ وما تفرقوا، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جنہوں نے بھی اختلاف کیا دین سے، الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا ہے، ان کو معلوم ہے میں غلط راستے پر چل رہا ہوں۔ کیوں چلتا ہے؟ بغیم بینہم، ضد کرنے کی وجہ سے۔ بس اس نے ایک پارٹی بنائی، اس کا مطلب میری پارٹی کمزور پڑ جائے گی۔ یہ پارٹیوں کو زندہ رکھنے کا طریقہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور ایک بات اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے سے طے نہ ہوتی، وہ بات کیا ہے؟ الی اجل مسمی، کہ ان کو ایک متعین مدت تک مہلت دی جائے گی، ابھی دنیا میں ان کو سزا نہیں دی جائے گی، یہ دنیا کرنے کی جگہ ہے، یہ سزا کی جگہ نہیں ہے۔ اگر یہ بات طے نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ فرمایا لقضی بینہم، ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ کیا فیصلہ ہوتا؟ جو نافرمان تھے سب کے سب روئے زمین سے ختم کر دیے جاتے، فرما بردار زندہ رہتے، لیکن دنیا میں اس طرح وہ فیصلہ نہیں کرتا ہے۔ اگر کہیں پر ظالموں کو سزا ملتی ہے اس لیے کہ وہ حدوں کو کراس کر گئے تو تھوڑا جھٹکا دیا جاتا ہے، ورنہ دنیا کرنے کی جگہ ہے اس لیے ڈھیل دی جاتی ہے۔ اگر یہ بات طے نہ ہوئی ہوتی کہ ان کو ڈھیل دی جائے گی الی اجل مسمی، ایک متعین مدت تک، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اس آیت کو، اس آخری ٹکڑے کو سمجھنے کے لیے پھر ایک مرتبہ ماضی کی طرف دیکھیے گا۔ کیا ہوا؟ ہر دور میں ہدایت کی کتابیں اتری، پھر لوگوں نے ان کتابوں کے نام پر پارٹیاں بنا لی الگ الگ، اور پھر آپس میں ضد شروع ہو گئی اور شرک میں پھنستے چلے گئے، اور نام تو لیتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، ہم اسماعیلی ہیں، کوئی کہتا تھا ہم موسوی ہیں، کوئی کہتا تھا ہم عیسوی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، مگر کام سارے شرک کے کرتے تھے۔ اور یہ تو پہلے لوگوں کی بات ہے، اس کے بعد میں جو پیدا ہوئے، جو بعد میں آئے، وہ کیسے تھے؟ کہا وہ تو حدوں کو اکراس کر گئے،
اردو کا محاورہ نا، بڑے میاں چھوٹے میاں، سبحان اللہ۔ انہوں نے کیا کیا؟ کہا انہوں نے تو کتاب کی دھجیاں اڑا دی، اور بالکل میں انشاءاللہ ابھی آپ کو بتاتا ہوں کیسے اڑائی انہوں نے۔ ان الذین اورثوا الکتاب، پھر وہ لوگ جن کو کتاب کا وارث بنایا گیا، وارث بنایا مطلب من بعدہم، ان بڑوں کے بعد جن کو کتاب ملی ان کو کتاب پر یقین ہی نہیں ہے، لفی شک منہ مریب، وہ کتاب کی طرف سے ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جس شک نے ان کو مریب الجھاؤ میں ڈال دیا ہے، الجھن میں ہے، ان کو یقین ہی نہیں ہے کچھ۔ کیسے؟ میں آپ کو فرق بتاتا ہوں۔ یہاں تو پہلے لوگ کہا گیا جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگ تھے، اس کے بعد کے لوگ تھے، انہوں نے کتاب میں گڑبڑ کرنی شروع کی، اور جو بعد والے پیدا ہوئے کہا ان کو یقین ہی نہیں ہے کتاب کے اوپر، یہ تو بھاری شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آج کے لوگوں سے وہ پھر بھی اچھے تھے، آج کے لوگوں سے وہ بولو پھر بھی اچھے تھے۔ یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے، کیوں اچھے تھے؟ مثال دیتا ہوں، بخاری میں حدیث موجود ہے، اصل میں چھٹے پارے کی ایک آیت ہے، اس کی تفسیر میں ہے۔ چھٹے پارے کی آیت کیا ہے؟ اگر یہودی اور عیسائی آپ کے پاس کوئی مقدمہ لائیں، آپ مجبور نہیں ہیں کہ ان کا فیصلہ کریں، لیکن اگر آپ فیصلہ کریں تو قرآن کے مطابق فیصلہ کیجئے۔ اور فرمایا کہ یہ آپ سے فیصلہ نہیں کروانا چاہتے ہیں، اصل تو یہ کسی طریقے سے حکم خداوندی سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا خیبر کے یہودیوں میں ایک شادی شدہ مرد نے اور شادی شدہ عورت نے ایک دوسرے کے ساتھ بدکاری کی۔ عورت کا بھی شوہر موجود، مرد کا بھی شوہر موجود تھا، انہوں نے بدکاری کی۔ عورت کے خاندان کے لوگ بڑے ان کے خاندان کے تھے۔ اب مقدمہ عدالت میں پہنچا، فلاں آدمی نے بدکاری کر دی ہے، اور قاضی کے پاس مقدمہ پہنچا۔ ظاہر ہے قاضی نے کہنا ہے پتھر مار مار کے ان کو مار دو۔ ان کے پاس یہودیوں نے موٹے پیسے پہنچائے قاضی کے پاس، بڑے بڑے لوگ ڈالے بیچ میں، کوئی راہ بتاؤ یار، کوئی طریقہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا دیکھو ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ شادی شدہ اگر کوئی بدکاری کرے تو اس کو پتھر مار مار کے مارو، مگر اس کی بھی گنجائش ہے کہ اس کا منہ کالا کرو اور اس کو گدھے پر الٹی سمت بٹھاؤ اور پورے شہر میں گھماؤ، ہم یہ دوسرے والا حکم دے دیتے ہیں۔ وہ عورت کے گھر والوں نے کہا بہت اچھا، کتنے پیسے چاہیے؟ ابھی یہ لین دین ہو رہا تھا تو بات پھیل گئی شہر میں، قاضی بک گیا، قاضی سمجھ گئے نا، جج بک گیا۔ جج جو ہے وہ پیسے لے کر رشوت لے کر ایسا فیصلہ کر رہا ہے۔ جج بڑا چالاک تھا، اس نے کہا ایک کام کرتے ہیں، اب یہ ہم فیصلہ کرنا چاہ رہے تھے لیکن تم کہتے ہو کہ ہم یہ پیسے لے کر فیصلہ کرتے ہیں، بالکل نہیں، اگر ہم یہ پیسے لے کر فیصلہ کرتے ہیں تو آزما لو، ایک کام کرتے ہیں، یہ جو مدینہ میں مدعی نبوت ہیں جو کہتے ہیں مجھ پر وحی آتی ہے، ان کے پاس جاؤ، ان سے مسئلہ پوچھو، یہ بھی یہی مسئلہ بتائیں گے جو ہم بتا رہے ہیں۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ ان کے ذہن میں تھا یہ نبی رحمت ہے، ہر جگہ مہربانی کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، سب کو معاف کرتے ہیں۔ خیبر کے یہودیوں نے مل کر کے آپ کو زہر دیا۔ بخاری کی حدیث ہے، آپ نے ان سب سے پوچھا تمہارا مشورہ تھا؟ انہوں نے کہا بالکل ہمارا مشورہ تھا، مگر آپ نے معاف کیا، کسی کو قتل نہیں کیا۔ آج کسی لیڈر کو کوئی اس طرح زہر دے، کوئی معاف کرے گا؟ پوری دنیا میں مجھے بتا دے کوئی معاف کرے گا؟ نہیں کرے گا، آپ نے معاف کیا، اور میں جاؤ سب کو معاف کرتا ہوں۔ ان کے ذہن میں تھا کہ حضور معاف کر دیں گے، لیکن ان کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ کے جہاں قانون آ جائے وہاں اللہ کے نبی کوئی سمجھوتا کر سکتے؟ مکہ فتح ہوا، ایک عورت نے چوری کی، عورت آپ کے سامنے لائی گئی، آپ نے فرمایا اس کے ہاتھ کٹیں گے۔ مکہ کے لوگوں نے کہا ہم تو ابھی مسلمان ہوئے ہیں، یہاں بولتے ہیں جمعہ سے جمعہ 8 دن، ان کو تو 8 دن بھی نہیں ہوئے تھے، کہنے لگے کل تو مسلمان ہوئے ہیں، اب اتنا سخت احکام ہم پر نافذ کرو گے، کوئی نرمی اختیار کرو۔ اس کے لیے انہوں نے بڑے بڑے صحابہ کو بیچ میں سفارشی ڈالا، اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ نرمی کی جائے۔ آپ جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اپنا نام لیا، اگر فاطمہ بھی چوری کرے گی لقطعت یدہا، اس کا ہاتھ بھی میں اس مجمع کے سامنے کاٹ دوں۔ کیا سمجھتے ہو؟ خدا کے قانون میں جب مقدمہ عدالت میں پیش ہو گیا اب کوئی نرمی نہیں ہے۔ لیکن یہودیوں نے کیا کہا؟ جو مقدمہ لے کر گئے تھے وہ قرآن میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم کو یہ فیصلہ سنایا گیا جو ہم بتا رہے ہیں تو لے لینا،
اگر کوئی دوسرا فیصلہ سنایا گیا تو نہیں لینا۔ چنانچہ یہ آئے اور انہوں نے یہ مقدمہ آپ کے سامنے پیش کیا، آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس تورات تو موجود ہے، تو تورات کے مطابق کیوں نہیں فیصلہ کرتے؟ کہنے لگے کہ تورات میں تو مختلف احکام ہوتے ہیں، اور اس میں تو ایسا بھی ہے کہ بھئی منہ کالا کرو اور گدھے پر بٹھا کر کے بازار میں گھما دو، تو ایسا بھی ہے۔ آپ نے فرمایا فاتو بالتورات، تورات کو لے کر کے آؤ۔ وہ تورات کو لے کر کے آئے، اور اس نے جب آیت رجم پڑھنی شروع کی نا، تو جب یہ حکم آیا رجم کا تو آگے پیچھے کا تو پڑھا، لیکن اس کو کر کے گزار گیا، کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ حضرت عبداللہ بن سلام وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا یا عدو اللہ ارفع راسک، اور خدا کے دشمن ہاتھ اٹھا۔ اس نے ہاتھ اٹھایا، اس کے نیچے یہی آیت تھی کہ اگر کوئی بدکاری کرے شادی ہونے کے باوجود اس کو پتھر مار مار کے مارا جائے۔ بخاری میں حدیث موجود ہے، آپ نے یہی فیصلہ کیا، ان کو پتھر مار کے مارا جائے گا، اور مدینہ میں ان کو رجم کیا گیا۔ یہ بات کب ہے؟ حضور کے زمانے کی۔ آج یہودیوں کی حکومت اسرائیل میں موجود ہے، کسی بدکار کو کوڑے لگائے جاتے ہیں؟ بولو نا، نہیں لگتے ہیں۔ ان کا کیا قانون ہے؟ یہی رومن لا ہے جو پوری دنیا کے اندر ہے۔ ایسے تو اس کو کہنے کے لیے کہتے ہیں جی یہ برٹش لا ہے، یہ امریکن لا ہے، یہ انڈین لا ہے، لیکن اصل میں یہ سر رومن لا ہے۔ اس کے گرد گھومتا ہے دنیا میں، جہاں بھی جو 307 ایک ہی ہے، 302 ایک ہی ہے، کوئی بدلتا نہیں ہے، تقریباً بس ذرا ذرا سی ادھر ادھر ہو جاتی ہیں باتیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کے یہاں بھی اللہ کی کتاب موجود ہے، مگر اس کے مطابق فیصلہ نہیں۔ اس دور کے لوگ ایسا نہیں کر سکتے تھے کہ تورات موجود ہوتی اور تورات کے مطابق فیصلہ نہ کرتے، لیکن اب گرے نیچے کے نہیں گرے۔ ثم اورثنا، پھر وارث بنے کتاب کے وہ لوگ جو اس کے بعد آئے، لفی شک منہ، ان کو تو کتاب میں بہت شک ہے۔ میں نے کہا یہ شک قیامت تک بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ آج کے یہودیوں کو بھی اپنی کتاب پر بالکل یقین، بولو نا، اگر ہوتا تو اس پر عمل کرتے کہ نہیں کرتے؟ کرتے۔ ان کی اپنی حکومت ہے، پاورفل حکومت ہے، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ رہی بات ہماری ایک بالشت پر نہیں ہے، ہمارے تو کسی کی ادھار دی ہوئی ہے، وہ جیسے کہتے ہیں وہ ویسے بیچارے چلتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہتے ہیں، تو اس کو اپنی حکومت تو نہیں کہہ سکتے، وہ ان کی اپنی ہے۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، اے میرے پیارے، سب بک گئے ہر جگہ، کتاب کو بیچ کے، یہ ہے سچا دین۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، اس دین کے لیے فَادْعُوا، آپ دعوت دیتے رہیے، آپ سب کو بلاتے رہیے، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مشرک ہوں، وَاسْتَقِمْ، اور سیدھا رہیے، کما امرتا، جیسے آپ کو حکم دیا گیا۔ اللہ اکبر، سیدھا رہیے۔ ایک مقام پر آپ نے فرمایا سب سے مشکل آیت مجھے یہی گزرتی ہے، جس میں کہا جاتا ہے سیدھا رہیے کما امرتا، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا، اور فرمائیے ان کو وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے میں عدل اور انصاف سے کام لوں، بینکم، تمہارے بیچ میں۔ مکہ والی آیت ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے، ابھی کوئی ہماری حکومت نہیں ہے، لیکن غیروں کے بیچ میں رہتے ہوئے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کہا اس دین کی دعوت دے سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں؟ عدل و انصاف کر کے دکھا سکتے ہیں کہ ہم کیسے لوگ ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں؟ فرمایا وَقُلْ آمَنْتُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلیے، ان کی طرح نہ بنیے، ہوشیار رہیے، کہیں آپ کو یہ کھینچ نہ لیں۔ حضور کو کوئی کھینچ سکتا تھا؟ مت پیچھے چلیں آپ ان کی خواہشات کے، حضور چل سکتے تھے ان کی خواہشات کے پیچھے؟ پھر کیا کہا گیا ہے؟ آپ کو کہا گیا ہے، امت کو سنایا گیا ہے کہ جب میں اپنے نبی کو کہہ رہا ہوں کہ جب غیروں کے ماحول میں رہنا ہو ہوشیار رہو، کوئی طریقہ ان کا نہیں اپنا لینا، کوئی ان کی خواہش کو نہیں اپنا لینا، اور کیا کیجئے وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا میں حکم کروں، انصاف کروں تمہارے درمیان۔ اللہ ربنا وربکم، اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا نہیں، بیچ میں چھوڑ گیا۔ وَقُلْ آمَنْتُ، اور آپ کہہ دیجئے میں ایمان لایا بما انزل اللہ، اس کے اوپر جو اللہ نے اتارا، من کتاب، کوئی بھی کتاب، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، جو آسمان سے اللہ نے کتابیں اتاری ہیں، جو ان کی اصل تعلیم تھی ہم ان کو مانتے ہیں، لیکن اگر کسی نے ملاوٹ کر دی ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ربنا وربکم، اللہ ہمارا بھی رب ہے، اللہ تمہارا بھی رب ہے۔ اور پھر جھگڑا ہو جائے تو کیا کرو؟ نہیں نہیں، جھگڑا نہیں کرنا۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، کہہ دو ہمارے لیے ہمارے کام، تمہارے لیے تمہارے کام۔
لنا ہمارے لیے اعمالنا ہمارے اعمال، ولکم اعمالکم تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ جب ہم نے دین کو کھول کر سمجھا دیا، لا حجت بیننا و بینکم، اب کوئی جھگڑا نہیں رہ گیا ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، ہم نے بات صاف کہہ دی، اب جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ یجمع بیننا، اب انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا، مگر وہ فیصلہ کہاں ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ جمع کرے گا ہم سب کو، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ غیر ایمان والوں کے ماحول میں، جہاں دنیا بھر کے اندر ایمان والے تھوڑی تعداد میں ہوں، کیا کرنا ہے؟ یہ مکی صورت ہے، یہ کام کرنے ہیں۔ کیا کام کرنا ہے؟ فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، اس دین کی دعوت دینی ہے، وَاسْتَقِمْ، اس کے اوپر قائم رہنا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشوں پر نہیں چلنا ہے، ان کو کہنا ہے ہم جو کچھ ہم پر اترا اس کو بھی مانتے ہیں، جو تم پر اترا اس کو بھی مانتے ہیں۔ عدل و انصاف ایسا کرنا ہے کہ وہ بھی کہیں کہ ہمارے لوگ تو بک جاتے ہیں، اگر کوئی بندہ نہیں بک سکتا وہ یہی ہے، اللہ ربنا و ربکم، ان کو کہنا ہے ہم اس اللہ کی دعوت دیتے ہیں جو ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ رہی بات فیصلہ کیسے ہوگا، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے۔ ہم نے کھول کر بات کہہ دی، اللہ یجمع بیننا، اب اللہ جمع کرے گا ہم سب کو قیامت کے دن، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ، اور وہ لوگ جو جھگڑا کریں اللہ کے بارے میں، آپ نے اتنا کھول کر سمجھایا اور پھر کہا کہ کوئی جھگڑا نہیں، بھائی میں تو جھگڑنا چاہتا ہی نہیں، کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے، مگر وہ کہے نہیں مجھے تو جھگڑنا ہی جھگڑنا ہے۔ کس پر جھگڑنا ہے؟ اللہ کے بارے میں کہ اللہ ہے یا نہیں ہے۔ فرمایا اس کو اللہ کے حوالے کر دو، اس سے جھگڑا مت کرو۔ والذین یحاجون، اور وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں فی اللہ، اللہ کے بارے میں، من بعد ما، اس کے بعد کہ استجیب لہ، اللہ کی بات کو مانا گیا ہے۔ ایک بڑے طبقے نے مانا، دنیا کے عقل مند لوگوں نے مانا، دنیا کے پڑھے لکھے لوگوں نے مانا، دنیا کے سواد اعظم نے، سب سے بڑی تعداد نے اللہ کو مان لیا۔ جب اتنی بڑی تعداد نے اللہ کو مانا، اب اگر کچھ لوگ جھگڑا کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، فرمایا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حجتہم داحضۃ، ان کی دلیل گر جانے والی ہے، عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک یہ بیکار دلیل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وعلیہم غضب، ایسے لوگوں کے اوپر خدا کا قہر نازل ہوگا۔ ولہم عذاب شدید، اور ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب، اللہ وہ ہے جس نے یہ کتاب اتاری ہے بالحق، سچا دین دے کر، جو کچھ سچ ہے، جو کچھ حق ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سچ چاہتا ہے وہ اس کتاب میں آ چکا ہے۔ اب اگر اس کے خلاف کوئی چیز ہے وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ اور اللہ نے کیا اتارا؟ والمیزان، اور اللہ نے یہ عدل و انصاف کا نظام اتارا ہے۔ جو قرآن کہہ رہا ہے یہی انصاف کا نظام ہے، اور جو قرآن کے سوا ہے اس میں ظلم کے سوا کوئی چیز نہیں ہے۔ بات بہت عجیب سی لگتی ہے، مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ ایک ملزم پکڑا گیا کسی جرم میں، اور اس کے لیے چارج شیٹ تیار ہو گئی، کورٹ میں پیش ہو گئی، 3 سال تو فرد جرم لگنے میں لگ گیا۔ وہ جیل میں ہے بیچارہ، فرد جرم یعنی کیس کے رجسٹرڈ ہونے میں کہ اس پر کیس چلے کہ نہ چلے، ہے اس کے لائق کہ یہ کیس چلایا جائے کورٹ میں کہ اس کے لائق نہیں ہے۔ 3 سال تک بحث ہوتی رہی۔ 3 سال کے بعد کہا آپ کو باعزت بری کیا جاتا ہے، یہ کیس آپ پر چڑھتا ہی نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو وہ حوالات میں رہا اور وہ جیل میں جو رہا، جو اس نے مصیبتیں برداشت کی، جس کا ایک دن گویا قبر کے 1000 دن ہیں، ہمیں کیا برا تھا جو مرنا ایک بار ہوتا، یہ جو اس کو سزا ملی اس کا جواب کون دے گا؟ ہے کوئی جواب اس کا؟ کوئی جواب نہیں۔ 10 سال تک کیس چلتا رہا، ٹرائل زیر سماعت، آتے رہو جاتے رہو، آتے رہو جاتے رہو۔ 10 سال کے بعد فیصلہ ہوا، جج نے کہا مستغیث اپنا کیس ثابت کرنے میں بری طرح ناکام ہوا، کوئی ایویڈنس، کوئی دلیل نہیں پیش کر سکا، اس لیے ملزم کو باعزت بری کیا جاتا ہے۔ 10 سال کا حساب کون دے گا؟ آگے بڑھ جاؤ، جرم ثابت ہو گیا، کہا کہ اس نے خطرناک طریقے سے مرڈر کیا ہے،
یہ 302 نہیں بنتا ہے، کچھ اور بنتا ہے، اس کو آگے بڑھاؤ، لہذا اس کو کیا سزا دی جائے؟ اس کو تا دم مرد ٹل ڈیتھ، اس کو جیل کی سزا دی جائے اور مزید اس کو 50 لاکھ روپیہ جرمانہ۔ چلو بندہ جیل میں گیا، 50 لاکھ روپیہ جرمانہ کس کو دیا جائے؟ کہا حکومت کے خزانہ عامرہ میں جمع کر دیا جائے، تو اس کے جو بچے یتیم رہ گئے ان کو کیا ملے گا؟ کام پر ڈڈو ملے گا۔ یہ انصاف ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کیسی ہے؟ خیبر میں ایک مرڈر ہو گیا، 2 مسلمان گئے اپنا کھیت کا کام کرنے کے لیے، ایک کو شہید کر دیا گیا، وہ قتل شدہ ان کو ملے، انہوں نے ان کو دفن کیا، واپس آ کر مدینہ میں سارا قصہ سنایا۔ آپ نے فرمایا کیا تم قسم کھا سکتے ہو کہ یہودیوں نے یہ مرڈر کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم موجود نہیں تھے، ہم نے کچھ دیکھا نہیں، ہم کیسے قسم کھا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا پھر قسم یہودیوں پر آتی ہے، ہم ان سے پوچھیں کہ تم نے یہ مرڈر کیا، یہودی تو 4 لاکھ جھوٹی قسمیں کھا جائیں گے، ویسے وہاں حدیث میں 50 ہی ہیں، آج کے یہودی 4 لاکھ کھائیں گے، اس دور کے 50 جھوٹی قسمیں کھا جائیں گے اور بری کر لیں گے اپنے آپ کو، پھر تم کو کیا ملے گا؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں۔ فرمایا قتل سے دستبردار ہو جاؤ، اس کا ایک ہی حل ہے، دیت حکومت کے ذمہ ہے، ہم اس کی دیت ادا کریں گے یتیم بچوں کے لیے، البتہ قاتل کہاں گیا یہ ہم کو معلوم نہیں، مسئلہ طے ہو گیا۔ حکومت کے 3 کام ہیں، جان کی، مال کی، آبرو اور عزت کی حفاظت۔ جو حکومت جان کی حفاظت نہیں کر سکی، اگر وہ نہیں بتا سکتی کہ قتل کرنے والا کون ہے، اس کو خود دیت دینی ہے، اور اگر قتل کرنے والا معلوم ہو گیا وہ اس کے یتیم بچوں کو دیت دے گا، کتنے 100 اونٹ یا 100 اونٹوں کی قیمت دے گا، کتنے کے بنیں گے؟ کم سے کم 50 لاکھ کے۔ باپ چلا گیا، بچے گزارا تو کریں گے، حکومت کے خزانے میں جمع کرتے رہو۔ اگر حکومت کو یہ معلوم ہوگا کہ 100 مرڈر شہر میں ہو جائیں، اس کی وجہ سے 5 کروڑ روپیہ آ جاتا ہے، تو حکومت مرڈر کرائے گی کہ بند کرائے گی؟ کرائے گی۔ مجھے نہیں اس پر بحث کرنی، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں اللہ کہہ رہا ہے یہ عدل والا نظام ہے، اس کا مطلب اس کے سوا جس راستے پر لوگ چلیں گے اس میں کہیں نہ کہیں جا کر کے آدمی کو پتہ چلے گا کہ ہم تو بڑا ظلم کر رہے ہیں، وہ سمجھیں گے اور خود مانیں گے ہم ظلم کر رہے ہیں۔ علیہم غضب، ان پر وہ نہیں، اللہ الذی انزل الکتاب، اللہ ہے جس نے کتاب اتاری حق کے ساتھ، والمیزان، اور ترازو اتاری ہے۔ ترازو کا مطلب عدل اور انصاف کا نظام، عدالت کا وہ ہوتا ہے نا ان کا خاص نشان، تو ان کے کیا ہوتی ہے؟ ترازو لٹکی ہوئی، کہ کیا کرتے ہیں ہم؟ تول کر کے انصاف کرتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے ہم نے تصور پیش کیا کہ انصاف کا نام کیا ہے؟ ترازو۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور یہ قرآن کیوں اترا، آپ کیوں آئے؟ فرمایا اس لیے کہ اب قیامت قریب آ گئی ہے۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا کہاں ہے، آتی کیوں نہیں، ہم پر وہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ یستعجلوا، جلدی مانگتے ہیں، بہا، اس قیامت کو، الذین لا یؤمنون بہا، جو اس کو مانتے نہیں، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو مانتے ہیں، مشفقون منہا، وہ اس کا نام سن کر کے گھبراتے ہیں، آئے ہائے، وَيَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، انہا الحق، کہ یہ بالکل سچی بات ہے، الا سنو، ان الذین یمارون فی الساعہ، جو لوگ شک کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، انا بے شک، الذین، جو لوگ، یمارون، شک کرتے ہیں، فی الساعہ، قیامت کے بارے میں، لفی ضلال بعید، وہ کوئی ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، انجینئر ہو، دنیا کا کوئی بہت پڑھا لکھا بندہ ہو، وہ پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ لطیف، خدا اس کا بیڑا غرق کیوں نہیں کرتا؟ اللہ لطیف، اللہ بڑا مہربان ہے، بعبادہ، اپنے بندوں پر ایسے ناہنجاروں کو بھی مہلت دیتا ہے، مہلت ہی نہیں دیتا، یہ اس کی زمین پر چلتے ہیں، اس کو آنکھیں دکھاتے ہیں، مگر یرزق من یشاء، وہ روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، لیکن ڈھیل دے رہا ہے، ورنہ وہ القوی العزیز، وہ بڑا طاقت والا ہے، العزیز، سب پر غالب ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔